نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیت کے مسائل۔ اعمال کے اجر و ثواب کا دار و مدار نیت پر ہے۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنیا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر الیہ، رواہ البخاری۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ہر شخص کو اس کی نیت کے مطابق بدلہ ملے گا۔ جس نے دنیا حاصل کرنے کے لیے ہجرت کی اسے صرف دنیا ہی ملے گی، ہجرت کا ثواب نہیں، اور جس نے کسی عورت سے نکاح کے لیے ہجرت کی اسے بس عورت ہی ملے گی، ہجرت کا ثواب نہیں۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یعنی ہر انسان جو کچھ بھی کرتا ہے بظاہر وہ کتنا ہی اچھا، کتنا ہی بڑا اور کتنا ہی نیک عمل کیوں نہ نظر آتا ہو، لیکن اگر اس کے پیچھے مقصد اور ہے، غرض کچھ اور ہے، نیت کچھ اور ہے، تو بظاہر کیا وہ عمل فائدہ نہ دے گا جب تک کہ وہ کام اللہ کے لیے نہ ہو اور درست مقصد کے لیے نہ ہو، آخرت کے لیے نہ ہو۔ اسی طرح عبادات میں بھی نیت کاؤنٹ ہوگی۔ اگر کوئی ویسے ہی سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے تو اس کے بھوک پیاس کا اسے کوئی اجر یا صلہ یا بدلہ نہ ملے گا۔ تو خواہ وضو کرنا ہو یا نماز پڑھنا ہو یا زکوٰۃ دینا ہو یا حج کرنا ہو یا پھر روزہ رکھنا ہو، ہر عمل کے پیچھے نیت کرنا ضروری ہے۔ دکھاوے کا روزہ شرک ہے۔ ان شداد ابن اوس رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک، رواہ احمد۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ روزے کی نیت دل کے ارادے سے ہے۔ مروجہ الفاظ وبصوم غد نویت سنت سے ثابت نہیں، کیونکہ نیت زبان پر نہیں ہوتی، نیت دل میں ہوتی ہے، اور روزے کی نیت کے لیے کوئی بھی الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ فرض روزے کی نیت فجر سے پہلے کرنا ضروری ہے، یہ بہت اہم بات ہے۔ فرض روزے کی نیت فجر سے پہلے کرنا ضروری ہے۔ ان حفصہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام له، رواہ ابو داؤد والترمذی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے فجر سے پہلے روزے کی نیت نہ کی اس کا روزہ نہیں۔ اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ جیسے بعض اوقات لوگ کیا کرتے ہیں کہ اچھا ابھی تو میں پاک نہیں ہوں، شاید 10 بجے تک ہو جاؤں تو پھر میں روزے کی نیت کر لوں گی، تو ایسا نہیں ہوتا۔ روزہ اپنے وقت پر ہی شروع ہوتا ہے، تاخیر سے نہیں۔ ہاں، نفلی روزے میں نیت میں تاخیر ہو سکتی ہے، اور یہ فرق ہے فرض اور نفل روزے میں۔ نفلی روزے کی نیت دن میں زوال سے پہلے کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح نفلی روزہ کسی وقت کسی وجہ سے بھی توڑا جا سکتا ہے۔ عن عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہا قالت دخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم فقال هل عندكم شيء فقلنا لا قال فإني إذن صائم ثم أتانا يوما آخر فقلنا يا رسول الله أهدي لنا حيث فقال أرينيه فلقد أصبحت صائما فأكل، رواہ مسلم۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے اور پوچھا، کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ ہم نے کہا نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو پھر میرا روزہ ہے، اور یہ دن کا وقت تھا، یعنی صبح سے آپ نے کچھ نہیں کھایا تھا، یعنی صبح فجر سے پہلے نہیں نیت کی بلکہ دن میں نیت کی۔ کسی اور دن پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حیث یعنی حلوہ تحفے میں آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو لاؤ۔ میں صبح سے روزے سے تھا اور اپنے دن میں اس کو کھول دیا۔ یعنی اگر نفلی روزے سے ہو انسان
اور کوئی بھی وجہ ہو یا کوئی بھی وقت ہو، زوال سے پہلے زوال کے بعد، تو اس کو کھولا جا سکتا ہے. مثلاً آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، آپ کسی کے گھر گئے، وہ آپ کو کھانے کے لیے کہتے ہیں، اور اب آپ ظاہر نہیں کرنا چاہتے کہ آپ نے روزہ رکھا تو، اور آپ نفلی روزے رکھتے ہیں، تو آپ کھانے میں شریک ہو جائیں، روزہ کھول دیں. ایسا کیا جا سکتا ہے، ایسا کرنا گناہ نہیں. لیکن رمضان کا روزہ جو ہے اسے آپ اس طرح نہ توڑ سکتے ہیں اور نہ ہی اس میں تاخیر کر سکتے ہیں. مانا ہوا روزہ جو ہے وہ پھر فرضی روزے کے مطابق ہو جائے گا، یعنی نفلی روزے اور فرضی میں فرق ہے، یعنی وہ فرض کے برابر ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے، امام احمد کہتے ہیں کہ سارے مہینے کے روزوں کی کٹھی نیت بھی آپ کر سکتے ہیں. جیسے رمضان شروع ہوا تو آپ کیا نیت کرتے ہیں کہ میں پورے روزے رکھوں. تو گویا آپ اگر ہر روز صبح سویرے اٹھ کے یہ نہیں کہتے کہ میں آج روزہ رکھ رہا ہوں، تو آپ کا سحری کے وقت اٹھنا جو ہے وہ کس ارادے سے اٹھنا ہے. رات جب آپ سوچ کے سوتے ہیں کہ مجھے اتنے بجے اٹھنا ہے، 5 بجے اٹھنا ہے، تو وہ آپ عام طور پہ اگر نہیں اٹھتے تو کس لیے اٹھ رہے ہیں؟ سحری کے لیے. تو یہ سحری کے لیے اٹھنا بھی دراصل کیا ہے؟ آپ کی نیت ہے، اور نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے. اسی طرح بعض لوگ یہ پوچھتے رہتے ہیں کہ کیا ہم شوال کے روزے اور قضا روزے اکٹھے رکھ سکتے ہیں، یعنی ایک ہی دن میں 2 نیتیں اکٹھی کر لیں؟ تو 2 نیتیں بیک وقت جمع نہیں کی جا سکتی، کیونکہ ایک فرض ہے اور ایک نفل ہے. فرض روزہ اس کی نیت آپ کو سحری سے پہلے کرنی ہوگی، یعنی فرض روزہ خواہ آپ رمضان میں رکھ رہے ہیں یا آپ قضا رکھ رہے ہیں یا آپ نے کوئی نظر مانی تھی اور وہ روزہ رکھ رہے ہیں، ان سب کو آپ کو یعنی وقت شروع ہونے سے پہلے آپ کو نیت کرنی ہے. ٹھیک ہے. اب آپ شوال میں روزے رکھ رہے ہیں، تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کے یا تو شوال کے روزے ہوں یا پھر قضا. تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے شوال کے رکھ لیں اور بعد میں قضا روزے پورے کر لیں، اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے قضا روزے جو فرض ہے آپ کے اوپر اس کو پہلے ادا کر لیں، اور باقی اگر مہینے میں مزید مہلت مل جاتی تو آپ شوال کے روزے رکھ لیں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ شوال کے روزے کی نیت سے بھی روزہ رکھیں اور اسی روزے کے اندر قضا کی نیت بھی کر لیں. بالکل اسی طرح جیسے آپ یہ نہیں کر سکتے کہ مثلاً آپ 4 رکعت ظہر کے وقت شروع کریں اور کہیں سنت اور فرض دونوں کی نیت اکٹھی اور اللہ اکبر، یہ نہیں آپ کر سکتے. یا 5 کی اکٹھی، یعنی دن میں جتنے بھی 4 فرض ہیں، ظہر اثر عشاء، سب کے فرض میں اکٹھے کر رہی ہیں، یہ نہیں ہو سکتے. ہر نماز کے لیے اس کے وقت پر الگ طور پر فرض کی، الگ طور پر سنت کی، الگ طور پر نفل کی نیت کرنا ہوگی. اسی طرح جب آپ فرض روزہ رکھیں تو اس میں کوئی اور نہیں شامل کر سکتے، وہ صرف وہی روزہ ہوگا خواہ آپ شوال میں رکھیں یا شعبان میں رکھیں. کہنے کا مطلب آپ کا یہ ہے کہ بجائے آپ کسی اور دن فرضی روزہ رکھیں، آپ منڈے کو اگر رکھیں تو شاید ثواب زیادہ ہو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عموماً سوموار کے دن اور جمعرات کے دن روزہ رکھتے تھے. یا یہ کہ مہینے کے جو 3 روشن دن ہیں، ایام 20 جن کو کہا جاتا ہے، یعنی 13، 14 اور 15 کے جو دن ہیں جب فل مون ہوتا ہے ایک طرح سے، تو ان دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے. تو ہاں آپ ان دنوں میں بھی رکھ سکتے، لیکن یہ بھی لازم نہیں کہ انہی میں رکھیں گے تو ثواب زیادہ ہوگا. وہ تو نفلی روزوں کے لیے اگین رکھ لیں تب بھی ٹھیک ہے، اور اگر اس کے علاوہ کسی اور دن میں رکھیں تو خود فرضی روزے کے ادا کرنے کا ثواب بھی بہت ہے، خواہ وہ آپ کسی خاص دن رکھیں یا کسی بھی دن رکھیں. تو اس لیے چیزوں کو مکس اپ نہ کریں، ہر چیز کو اپنی الگ جگہ رہنے دیں. السحور والافطار، سحری اور افطاری کے مسائل. سحری کھانے میں برکت ہے. نیند سے اٹھ جانے کے بعد جان بوجھ کر سحری ترک نہیں کرنی چاہیے. عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسحروا فإن فی السحور برکہ، متفق علیہ. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. اور برکت کا معنی یعنی تھوڑا بھی کھا لے تو اس سے انسان کی سیٹسفیکشن ہو جاتی ہے، اور بالکل اگر کچھ نہ کھائے تو اس سے ایک اور طرح کی فیلنگ ہوتی. دوسری بات یہ کہ جو کھانا بابرکت ہوتا ہے وہ انسان کی صحت کا بھی ضامن ہوتا ہے، یعنی اس وقت کا کھانا جو ہے وہ انسان کے لیے کئی قسم کے فائدے رکھتا ہے. رمضان المبارک میں فجر کی اذان سے پہلے سحری کے لیے اذان دینا سنت ہے، یعنی سحری کے لیے جگانے کو جو اذان دی جاتی ہے، سحری کا وقت بتانے کو، تو وہ اذان بھی دی جا سکتی ہے. عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان بلالا رضی اللہ عنہ کان یؤذن بلیل فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مکتوم فانه لا يؤذن حتى يطلع الفجر، متفق علیہ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ رات کو سحری سے قبل اذان دے دیا کرتے تھے.
چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک کھاؤ پیو جب تک کہ ابن ام مکتوم آذان نہ دے دیں، اس لیے کہ ابن ام مکتوم اس وقت تک آذان نہیں دیتے جب تک فجر نہ ہو جائے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا. اب بھی اگر آپ سعودی عرب جائیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ تہجد کی اذان اسے بولتے ہیں عام طور پر، اور وہ کچھ وقت پہلے ہوتی ہے فجر کی اذان سے. اس وقت عموماً لوگ تہجد کے لیے حرم میں جاتے ہیں اور پھر فجر کی اذان ہوتی تو فجر کی نماز پڑھی جاتی ہے، اور ان دو کے درمیان کا وقت عام طور پر سحری کھانے کا وقت ہوتا ہے. افطار میں جلدی کرنا اور سحری میں دیر سے کھانا انبیاء کرام کا طریقہ ہے، یعنی سحری بہت جلدی نہیں کر لینی چاہیے کہ رات 12 بجے کر کے آپ سو جائیں. عن ابی الدرداء قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث من اخلاق النبوة تعجیل الافطار وتأخیر السحور ووضع الیمین علی الشمال فی الصلاة رواہ الطبرانی. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 باتیں اخلاق نبوت میں سے ہیں، یعنی نبیوں کا طریقہ رہی ہیں. نمبر 1 روزہ جلدی افطار کرنا، اور جلدی سے مراد سورج غروب ہوتے ہی، وقت ہونے کے فوراً ساتھ ہی. نمبر 2 سحری دیر سے کھانا، یعنی آخری وقت میں کھانا، وقت کے بعد نہیں، وقت تک. نمبر 3 نماز میں دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھنا. اسے طبرانی نے روایت کیا ہے. سحری کھاتے آذان ہو جائے تو کھانا فوراً ترک کرنے کی بجائے جلدی جلدی کھا لینا چاہیے، یعنی ایک دم ابرپٹلی سٹاپ نہیں کرنا چاہیے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سمع احدکم النداء والاناء على يده فلا يدعه حتى يقضي حاجته منه رواہ ابو داود. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی آذان سنے اور پینے کا برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو اسے فوراً نہ رکھ دے بلکہ اپنی ضرورت پوری کر لے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا. اب دیکھیے کہ کتنی حکمت ہے، کھانے کی وجہ پینے کا برتن کہا گیا ہے، کیونکہ یا تو آخر میں پانی پیتے ہیں یا چائے پیتے ہیں. تو چائے پیتے وقت یعنی بازو کو تھوڑی سی رہتی ہے تو اس کو اذان ہوتے ہوتے مکمل کر لیں، لیکن یہ نہیں کہ ایک آپ پینے کے بعد ایک اور بھی انڈیل لیں. روزہ افطار کرنے کے لیے غروب آفتاب شرط ہے. عن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اقبل اللیل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم متفق علیہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات آ جائے، دن چلا جائے اور سورج غروب ہو جائے تو روزہ دار روزہ کھول لے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. دوران سفر جہاز پر سوار ہوتے وقت اگر روزہ افطار کرنے میں 15 منٹ باقی ہوں لیکن پرواز کی مطلوبہ بلندی پر پہنچ کر سورج 1 گھنٹے بعد غروب ہوا تو روزہ بھی 1 گھنٹے بعد ہی افطار کیا جائے گا. اسی طرح سحری کے وقت کا تعین بھی حاضر جگہ اور مقام کے لحاظ سے کیا جائے گا. اس میں بہت دلچسپ بات ہے. ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ رمضان میں سفر تھا تو لوگ فلائٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو جو ہی ابھی فلائٹ اٹھ رہی تھی تو افطار کا وقت ہو گیا، تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ افطار کر لیں. لوگوں نے افطار کر لیا اور جب فلائٹ سٹیبل ہوئی اوپر گئی تو سورج نظر آ گیا اور لوگوں نے شور مچا دیا کہ ہمارا روزہ خراب کر دیا ہے، ابھی تو سورج غروب ہی نہیں ہوا. تو یقیناً جب آپ اوپر جا کے دیکھیں گے تو سورج ابھی نظر آ رہا ہوگا، نیچے ہوں گے تو سورج آپ کو نہیں دکھے گا. تو بات یہ ہے کہ اگر تو ابھی جہاز نیچے ہی ہے اور اس وقت ہو چکا ہے اور آپ افطار کرتے ہیں تو آپ کا افطار درست ہے، بھلے 5 منٹ کے بعد اوپر جا کے آپ سورج دیکھتے ہیں، کیونکہ اس وقت کو شمار کیا جائے گا جب آپ اس خاص مقام پر تھے. کہ شریعت کے احکام زمان، مکان اور کیفیت اور کمیت اور وہ تمام چیزوں کو سامنے رکھ کے طے ہوتے ہیں. لیکن اگر افطار ہونے میں 5 منٹ تھے اور اتنے میں جہاز اوپر چڑھ گیا اور اب وہ 5 منٹ